السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ قرآن مقدس کی مطلوع آیت شریفہ کی روشنی میں آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ بعض حضرات ڈارون وغیرہ کی تھیوری پڑھنے کے بعد یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ انسان پہلے بندر یا بندر جیسا تھا، اور علاوہ ازیں جانے کیسی کیسی غیر شرعی باتوں پر اپنا یقین کر لیتے ہیں، غیر شرعی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ میں ایک اہم جملہ بولنا چاہوں گا کہ اسلام قطعی طور پہ سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے۔ ہم ہمیشہ یہ پیغام دیتے ہیں ینگسٹرز کو خاص طور پر، اور سائنس پڑھنے والے مسلمانوں کو، کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں۔ آپ سائنس ضرور پڑھیں، سائنس کو اسلام کے تابع بنائیں، نہ کہ اسلام کو سائنس کے تابع بنانے کی جسارت کریں۔ یہ ایک من گھڑت اور لایانی بات ہے جو صدیوں سے عوام الناس کے مابین چلی آ رہی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے انسان بنایا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس موہوم بات کو لے کر قصے کہانی بگڑ لی ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب رب کائنات انسان کی تخلیق سے متعلق سورہ والتین میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بندر کی شکل کیسی ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس شکل کو اچھی شکل سے تعبیر نہیں کرتا، برخلاف اس کے بری شکل کو بندر کی شکل سے عام طور پر تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ مزید برآں سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنیاد پر بنی آدم کہلاتے ہیں، اور خداوند قدوس نے بنی آدم کو اعزاز و شرف بخشا اور اشرف المخلوقات ہونے کا حسین تمغہ عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے کہ ہم نے بنی آدم کے سروں پر تاج کرامت رکھا۔ لہذا انسان پہلے بندر تھا والی بات بالکل لغو ہے، لایانی ہے، اور اس قسم کی بات بلا شبہ قرآن و حدیث اور اسلامی نظریات کے بالکلیہ منافی ہے۔ ایسی بے اصل باتوں پر قطعاً کان دھرنا نہیں چاہیے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بات 100% غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، اور نہ کسی معتبر و مستند تاریخ میں۔ البتہ قرآن مقدس، احادیث نبویہ اور کتب تفاسیر سے یہ ضرور ثابت ہے
کہ عذاب الہی کی بنیاد پر انسان بندر بنا دیا گیا۔ ایسا کب ہوا؟ جو انسان بندر بنا دیے گئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ اور وہ بندر بنے تا زندگی دنیا میں رہے یا چند ایام تک؟ ان سارے امور کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مقدس کے سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں اس سلسلے میں اجمالاً یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اور سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے اردو میں، رب کائنات نے فرمایا کہ اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، سنیچر کے بارے میں وہ حد سے بڑھے، جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور آگے میرا خدا ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ حضرات، اب آئیے سابی شریف جو تفسیر جلالین کی بڑی مشہور و معروف اور مستند و معتبر شرح ہے، اس کی جلد اول کے اندر انسان کے بندر بنائے جانے سے متعلق تفصیلات ملتی ہیں۔ دراصل یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے کئی سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد پاک میں وقوع پذیر ہوا۔ عذاب الہی کے شکار لوگوں کی تعداد 12,000 بتائی گئی ہے۔ اس واقعے کو جاننے سے پہلے ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے پس منظر کا مختصر جائزہ لینا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بحر قلزم کے ساحل میں ایلا نامی ایک انتہائی سرسبز و شاداب اور زرخیز گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں 70,000 لوگوں کی بود و باش تھی۔ کتب تواریخ و تفاسیر بتاتی ہیں کہ اس گاؤں کے لوگوں پر خداوند قدوس کا ایسا بے پایا فضل و کرم تھا کہ ان کی زندگی نہایت فراخی اور خوشحالی میں گزرا کرتی تھی۔ ان کے پاس رب اکرم کا دیا وہ سب کچھ تھا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ یوں کہہ لیں کہ اس گاؤں کی مٹی گویا سونا اگلتی تھی۔ وہاں کے باشندوں سے معاشی تنگ دستی اور ذبح حالی کوسوں دور تھی۔ ان کے شب و روز راحت و آسائش میں بیت رہے تھے۔ ان کی خوشبختیوں کا یہ عالم تھا کہ نہ ان میں ماضی کا خلل حائل تھا اور نہ مستقبل کا کوئی تردد۔
یوں تو رب قدیر نے ان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کے خورد و نوش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن خصوصاً اس علاقے کے دریا میں مچھلیوں کی خوب فراوانی تھی، مگر یہ مچھلیاں کثیر تعداد میں ہر روز نہیں آتی تھیں، بلکہ صرف سنیچر کے دن اور بقیہ دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ یاد رہے کہ ایلا کے باشندے مچھلیوں کے بے حد شوقین تھے، دیگر مرغوب غذاؤں کی بنسبت وہ مچھلیاں بڑے چاؤ اور رغبت سے کھاتے تھے۔ مچھلیوں کا فقط سنیچر کے دن آنا اور کثیر تعداد میں آنا اہل ایلا کے لیے من جانب اللہ ایک عظیم امتحان تھا، کیونکہ ان کے لیے ان کی شریعت کی روح سے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ صاحب تفسیر روح البیان حضرت صاحب تفسیر روح البیان نے سنیچر کے دن مچھلیوں کی کثیر تعداد کی بڑی ایمان افروز اور روح پرور وجہ بتائی ہے۔ وہ یہ کہ مصنف فرماتے ہیں کہ مچھلیاں کثیر تعداد میں قطار در قطار اور جوک در جوک اس بختور مچھلی کی زیارت کے لیے آتی تھی جس کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ کسی نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ انسان بھی عجب ہے کہ جب ماننے پر آ جائے تو پتھر کو خدا مان لے، اور جب نہ ماننے پر آ جائے تو پھر بھری دھوپ میں سورج کے وجود کا انکار کر بیٹھے۔ اور یہ مقولہ بھی مبنی بر صدق ہے کہ لالچ ایسی بری بلا ہے جو انسان کو کہیں کا بھی رہنے نہیں دیتی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایلا کے باشندگان کا، جنہوں نے اپنی طبیعت سے حیلہ سازی کی، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حکم شریعت کی خلاف ورزی کی، اور جسارت بالائے جسارت یہ کہ خوش فہمی میں مقید رہے کہ ہم نے اپنی طبعی خواہش کی تکمیل کر لی اور ساتھ ساتھ احکام شریعت پر بھی عمل کر لیا۔ یہی ان کی خود فریبی کا ایسا جال تھا کہ جس میں وہ پھنستے چلے گئے، اور وہ اتنا بھی احساس نہ کر سکے کہ ان کا یہ اقدام بھی سراسر شریعت کے منافی ہے۔ ان کا یہ خلاف شرع عمل فقط چند ایام، چند ماہ یا چند سال تک محدود نہیں تھا، بلکہ متواتر 70 سال خود فریبی کا یہ سلسلہ متواتر چلتا رہا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہمارا یہ عمل غیر شرعی اور غلط ہوتا تو ہم عذاب الہی کے شکار ہو جاتے۔ اس کے برخلاف ہم بے حد راحت و آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ماضی کی بنسبت ہمارا حال مزید ترقیاتی مراحل طے کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہی انسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ یہ سمجھ کر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ ہماری گرفت نہیں ہوتی، ہمارے رہن سہن میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، ہمارے راحت و آرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے رزق میں کوئی تنگی و کمی واقع نہیں ہوتی۔ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خداوند قدوس بسا اوقات ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے جا کا وقت میں کوئی پرسانے حال ہوتا ہے اور نہ کوئی حامی و مددگار، چڑیا چگ گئی کھیت۔ ارشاد خداوندی ہمیشہ ذہن و دماغ میں منعکس ہے، انا بطشا ربی لشدید، انا بطشا ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، لہٰذا ہمیں رب کائنات کی ڈھیل سے کبھی بھی دام فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں بدستور بلکہ پہلے زیادہ مل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشی اور نقش فی الحجر رہے کہ یہ نعمتیں دراصل عذاب الہی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ وہ ان نعمتوں پر خوش ہو کر گناہوں پر جری ہوتا چلا جاتا ہے،
پھر بعد میں اس کا انجام اس قدر ناگفتہ اور بھیانک ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اصحاب ایلا کا واقعہ بھی انتہائی عبرتناک اور درس خیز ہونے کے پہلو بپہلو بے حد دل دوز اور روح فرسا ہے۔ آن کی آن میں انسانوں سے بندر بن جانا کوئی معمولی بلکہ سخت ترین عذاب ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ بھی مندرج ہے کہ ان 12,000 نافرمانوں کو صرف بندر نہیں بلکہ سور بھی بنا دیا گیا۔ اس کی صراحت کچھ اس طرح ہے کہ ان سرکش یہودیوں میں جو جوان سال تھے انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جو ضعیف العمر تھے انہیں سور بنا دیا گیا۔ الحفیظ والامان۔ اس سے پہلے کہ ہم نافرمانوں سرکش اصحاب ایلا کا دردناک انجام و اتمام بتائیں، آئیے ان کی نافرمانیوں، ہیلا سازیوں، خود فریبیوں کی مختصر سرگزشت ملاحظہ کریں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شنیچر کے دن سمندر میں وافر تعداد میں مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، مگر بقیہ دنوں میں معدوم ہو جاتی تھی۔ شریعت مطہرہ کی روح سے شنیچر کے دن ان کے لیے شکار کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اصحاب ایلا نے چند ایام تک نہیں بلکہ ایک عرصے تک صبر و شکیب کا مظاہرہ کیا، اپنے نفس امارہ سے پہم جنگ کی، شریعت مطہرہ کے احکام پر کاربند رہے، ارتکاب فعل حرام سے خود کو دور و نفور رکھا، اپنے پائے استقلال پر لغزش آنے نہیں دی، شیطان کے بہکاوے پر نہ آئے، اپنے جلیل القدر اور واجب الاتباع نبی کے احکام کے سامنے سر بخم رہے۔ مگر ایک دن اصحاب ایلا میں سے ایک شخص نے ایسی حرکت شنیعہ و قبیحہ کی کہ جس سے اس کے حوصلے بڑھتے گئے۔ پھر اس کا دیکھا دیکھی دیگر لوگوں نے بھی اپنے دردناک انجام کی پرواہ کیے بغیر اس شخص کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی منفعت کی خاطر اس شرمناک گناہ میں ملوث ہوتے چلے گئے۔ جب ان کا حوصلہ اور بڑھا، انہوں نے مزید جری ہو کر بڑے پیمانے پر ارتکاب گناہ کا اہتمام شروع کر دیا۔ اصحاب ایلا میں سے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں بڑے ہی مخفی انداز میں لوگوں سے خود کو چھپ چھپا کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ یہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز سنا رہا ہوں ان کی ہیلا سازیوں اور خود فریبیوں اور نافرمانیوں کی۔ تو وہ شخص رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی ظلمت میں، رات کی تیرگی میں بڑے ہی رازدارانہ اور مخفی انداز میں لوگوں سے خود کو چھپ چھپا کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا۔ جب مطمئن ہو گیا کہ دور دور تک اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس نے بڑی تیزی کے ساتھ چابو دستی سے ایک مچھلی کو پکڑ کر ایک مضبوط دھاگے کے ایک کنارے سے اس کے منہ کو باندھا اور دوسرے کنارے کو سمندر کے ساحل پر ایک کیل سے پھر اس مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ مچھلی سمندر میں جانے کے بعد بڑی کوششیں کرتی رہی، چھلانگیں لگاتی رہی، خوب زور آزمائی کرتی رہی، مگر وہ آزاد ہونے پر کامیاب ہو نہ سکی، کیونکہ وہ دھاگے کے دونوں کنارے کے درمیان مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص اپنے آپ بے حد خوش ہو رہا تھا۔ وہ پھولے نہیں سما رہا تھا خوشی سے، اس کے دل کی باتیں کھلتی جا رہی تھی اور وہ اپنی اس کامیابی پر بڑا ناز کر رہا تھا۔ یاد ہے کہ اس نے یہ کارسازی سنیچر کے دن کی، مگر مچھلی کا شکار کیے بغیر خوش و خرم اپنے گھر اس سوچ کر چلا کہ جب میں نے آج شکار نہیں کیا تو پھر میرا اقدام خلاف شرع نہ ہوا، گویا میں نے سنیچر کے دن ممنوع شکار پر عدوی شریعت عمل کر لیا۔ مگر وہ شخص یہ بھول رہا تھا کہ مچھلی کو قیدی بنانا بھی شکار کرنے کے مترادف ہی نہیں بلکہ عین شکار تھا۔ بہرکیف اتوار کے دن
وہ بڑے چاو کے ساتھ جھومتا جھامتا آیا اور مچھلی کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ وہ مچھلی گھر لے تو گیا، مگر اس کے دل میں بار بار یہ سوچ کر ہوک اٹھ رہی تھی کہ مبادا میرا یہ فعل شریعت کی حکم عدلی ہو اور میں گرفتار عذاب ہو جاؤں۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والے سنیچر تک کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا تو وہ اور جری ہو گیا۔ پھر اگلے سنیچر کو 2 مچھلیوں کو قیدی بنا کر اتوار کے دن انہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ دن بدن وہ حرص و ہوس کا شکار ہوتا چلا گیا اور اپنی غیر شرعی حرکت کی کامیابی کی اطلاع نہ صرف یہ کہ اپنے چند احباب کو اس نے دی، بلکہ انہیں اس ارتکاب جرم پر خود ہمت بھی دلائی، ان کا حوصلہ بڑھایا، انہیں راغب کیا۔ پھر شدہ ہوتے ہوتے 1-200 یا 1-2 ہزار نہیں، بلکہ اللہ سمد 12,000 آدمی اس فعل حرام کے مرتکب ہوتے چلے گئے اور مچھلیوں کی خوب جم کر تجارت کر کے دولت بے بہا ہتھیانے لگے۔ دھاگے والا طریقہ ان کے لیے دشوار کن اور دقت طلب ثابت ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس طریقے سے مچھلیاں بھی کم پھنس پاتی تھیں، مقید ہو پاتی تھیں۔ اب وہ دن رات ایک ایسے آسان، نئے اور زود تر طریقے کی ایجاد کی بابت سوچتے جا رہے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مچھلیوں کا شکار کر سکیں۔ شیطان تو ایسے ہی موقع کی طاق میں رہتا ہے۔ شیطان لعین کو بڑا سنہری موقع مل گیا۔ اس نے لوہا گرم دیکھ کر اصحاب ایلا کی بری نیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بتایا کہ یہ دھاگا والا طریقہ چھوڑ کر سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لیے جائیں، تو پھر نتیجے کے طور پر سنیچر کے دن جب مچھلیاں کثیر تعداد میں آئیں گی تو وہ سب سیدھے نالیوں سے ہوتے ہوئے حوض میں مقید ہو جائیں گی، اور تم دوسرے دن یعنی اتوار کو ان ساری محبوس و مقید مچھلیوں پر قابض ہو کر جس طرح چاہو فائدہ اٹھاؤ۔ اصحاب ایلا کو یہ ہیلا اس قدر پسند آیا کہ وہ خوشی کے مارے رقص کرنے لگے۔ اسی طرح وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ فعل حرام کرتے چلے گئے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایلا کے باشندگان کی تعداد 70,000 تھی، اور اس فعل حرام میں ان میں سے 12,000 افراد ملوث تھے۔ بقیہ 58,000 حضرات میں نظریات کے اعتبار سے 2 متفرق جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو ان 12,000 افراد کو سرکشی اور نافرمانی سے روکنے کی صحیح پہم کرتی رہی، مگر جب انہوں نے ان کی ایک بھی نہ سنی، اور پھر وہ سنتے بھی کیسے کہ ان پر حربہ شیطان کامیاب ہو چکا تھا اور ان کے دلوں میں مردنی چھا چکی تھی، تو خود کو انتہائی بیزار ہو کر سرکشوں سے اور ان پر آنے والے عذاب الہی سے بچانے کے لیے ان کا نہ صرف یہ کہ مکمل بائیکاٹ کر دیا، بلکہ اپنے گاؤں کو منقسم کر کے ایک مستقل دیوار بنا لی اور ان سرکشوں سے بالکل یہ الگ تھلگ رہنے لگے، یہاں تک کہ ان سے کسی قسم کا بھی رابطہ استوار نہیں رکھا۔ یہ تو پہلی جماعت تھی 58,000 لوگوں میں سے جو بالکل الگ تھلگ ہو گئی سرکشوں سے، اور دوسری جماعت وہ تھی جو سرکشوں کے افعال کو مذموم و قبیح سمجھتی تھی، لیکن انہیں برائی سے روکنے کے بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئی تھی۔ جب ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا چلا گیا اور یہ سرکش 70 سال تک 1 2 3 10 20 30 40 سال نہیں 70 سال تک اس گناہ عظیم کا ارتکاب کرتے رہے، تو بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام جو اس قوم کے پیغمبر تھے، آپ نے عالم غضب میں ان شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ ظاہر ہے جب نبی کسی پر لعنت فرما دیں تو اس کا اثر مرتب ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ شکار کرنے والوں کی جماعت میں سے ایک بھی شخص
اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ لوگ انتظار پہ انتظار کرنے لگے کہ اب کوئی نکلے گا، تب کوئی نکلے گا، مگر کوئی بھی نہ نکلا۔ لوگوں میں ہیجان و اضطرابی کیفیات پیدا ہو گئی۔ ان الانتظار اشد من الموت کا جانکاہ سما بن گیا۔ لوگوں کا صبر تشت از بام ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ہو کیا گیا۔ ایک بھی شخص گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ بڑی دیر سے ہم انتظار کی شدید گھڑیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اذہان و خیالات میں مختلف ہوش ربا باتیں آتی جا رہی تھی۔ فطرتاً پرخطر سوچیں انہیں متزلزل کرتی جا رہی تھی۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ذہنی سکون کا شیرازہ منتشر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر چند کے ان نافرمانوں سے ان کا تعلق بالکلیہ منقطع تھا، لیکن چونکہ ایک ہی گاؤں میں وہ بھی رہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی، اور جب تشویش بڑھنے لگی تو پھر ان میں سے بعض حضرات مجبور ہو کر نافرمانوں کے گھروں کی دیوار پر چڑھ گئے تاکہ ان کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ اللہ کی پناہ، العیاذ باللہ، دیوار پر چڑھ کر لوگوں نے ایسی صورتحال دیکھی جو حد بیان سے باہر تھی۔ ان سب کے پاؤں سے زمین کھسکنے لگی، اور ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ بالآخر سارے لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو ان سب کی کیفیات بڑی دگرگوں تھی۔ اگرچہ یہ لوگ انہیں پہچاننے سے یکسر قاصر تھے، لیکن مسخ شدہ نافرمانوں سے ہر ایک انہیں خوب پہچانتا تھا۔ وہ سب ان کے قریب آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھا کرتے اور زار و قطار روتے جا رہے تھے، مگر زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے۔ ساوی شریف کی جلد اول کے اندر باضابطہ یہ مرقوم ہے کہ وہ سارے مسخ شدہ افراد 3 دن اسی حالت میں زندہ رہے، اور 3 دنوں تک متواتر وہ کھا سکے اور نہ پی سکے، اور اسی کسب پرسی کی حالت میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرات، عرض یہ کرنا ہے، آج میری تقریر کا جو محصل وہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں ڈارون وغیرہ کی تھیوری پڑھنے کے بعد کہ معاذ اللہ انسان پہلے بندر تھا، بندر جیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے اصحاب ایلا کہ 12,000 آدمیوں پر جو عذاب نازل ہوا، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر فطرت انسانی کے مطابق گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً گناہ پر نادم ہو کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں اشک بار آنکھوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، میرے اور آپ کے ساری کائنات کی آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو شخص سچے دل سے، صدق کے دل سے، صمیم قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔